عربوں کی 3 مشہور معبودان جو ان لوگوں نے ان کو معبود بنایا، جن کا وہ پوجا کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، معبودان باطلہ کا تذکرہ ہے، یعنی لات ہے اور پھر منات ہے اور عزا ہے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آج کی درس قرآن کے اندر عربوں کی 3 مشہور معبودان جو ان لوگوں نے ان کو معبود بنایا، جن کا وہ پوجا کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، معبودان باطلہ کا تذکرہ ہے، یعنی لات ہے اور پھر منات ہے اور عزا ہے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ وہ ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی کی طالب ہوتے تھے، اپنے حاجت پورا کرنا، مشکل کا حل کرانا۔ ان معبودوں سے نعوذ باللہ یہ انس کا طالب تھے۔ طائف کے قبیلہ ثقیف والے زیادہ تر لات کی پرستش کرتے تھے، زیادہ تر لات کا پرستش کرتے تھے۔ مدینہ کی اوس، خجرج اور غسانی قبائل کے لوگ جو ہے منات کی پجاری تھے۔ قریش اور بنی کنانہ عزا کو معبود مانتے تھے۔ یہ 3 قسم کی بتوں کی، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے معبود ان لوگوں نے بنا کے رکھے تھے، جو مختلف تصورات پر یہ بنائے گئے۔ کہیں کوئی استحان تھا جہاں نظر و نیاز پیش کی جاتی تھی، کہیں درختوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، کئی مختلف شکلوں کی مجسمے بنائے ہوئے ان لوگوں نے ان کی بھی پوجا کیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو اور تیسری نمبر منات کو جو دوسری طرف ہے؟ مطلب یہ ہے کیا تم نے ان معبود کا خیال کیا؟ یعنی ایک تصوری معبود بنایا۔ اپنے دلوں سے ان لوگوں نے تصور کیا کرتے تھے، بلکہ یہ بالکل غلط تصور تھا، جس کی متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے، کیا ہے میرے پروردگار وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی اللہ سے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ انہن اضللن کثیرا من الناس، پھر ابراہیم علیہ السلام یہ بت بہت سی مخلوق کی گمراہی کا باعث بنے گا، یہ بہت سی مخلوق کی گمراہی کا باعث بنے ہیں۔ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، بعض نے جعلی کعبے بنا رکھے تھے، جعلی کعبہ بیت اللہ بنا رکھا، جن کا یہ طواف کرتے تھے۔ تاریخ ابن حشام میں ہے کہ اس قسم کا ایک کعبہ بنی طائف میں تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ لگائی کہ اس کعبہ کو گرانے پر مامور کیا۔ اس طرح یمن کی ذی الخلصہ کے مقام پر بھی ایک کعبہ تھا، یہ ایک کعبہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تابع کیا، بنی طائف والے۔ تو پھر ان لوگوں نے اس کا بھی طواف کرتے تھے۔ اس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، کعبہ یمانیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی کو 150 آدمیوں کا ایک لشکر دے کر روانہ فرمائے کہ مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے راحت پہنچاؤ۔ جب میں سنتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے مقابلہ میں کسی نے مصنوعی کعبہ بنا رکھا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت جریر نے جا کر اس کعبہ کو جلا دیا۔ پہلے جو بنی طائف نے بنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا دی۔ دوسرے حضرت جریر ابن عبداللہ، اللہ کے رسول نے ان کی 100 لشکروں کے ساتھ اس کو گرانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے راحت پہنچاؤ، کہ میں جب سنتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے مقابلہ میں کسی نے مصنوعی خانہ کعبہ بنا کر رکھا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اس کو جلا دیا۔